بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنے رائے لکھنے کو کہا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے، اس نے ان کی خاطر مدارت کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمان کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ قاضی کے پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے اور اسے سزا دی جائے گی۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا، اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ قاضی کے تیسرے شاگرد نے لکھا، یہ ایک اتفاقیہ واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی قسم کی سزا قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قاضی نے کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے۔ جج اگر مقدمات تقدیر پہ ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ قاضی صاحب کے چوتھے شاگرد نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے سوال کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ کسی نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کی منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو جس نے یہ کہانی گڑھی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباشی دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دیا۔